السلام علیکم. دیکھیں یہ اس کے بعد میرے پاس ماڈل پیپر میں فزکس کا پیپر ہے آپ کے سامنے. میں نے ایز یوزول اس پہ پورے اس کے شارٹ کوشچن آنسر، اس کے لانگ کوشچن آنسر پر نشان زد کیا ہے. پھر الگ سے اس پہ نشان بھی لگائے ہیں کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ سوال آپ نے لازمی کر کے جانے ہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ 4 سے 5 کوشچن آپ کے لازمی اس ماڈل پیپر سے آئیں گے. کیونکہ جس طرح یہ کورس آپ کا نیا ہے، اسی طرح یہ آپ کا ماڈل پیپر بھی بالکل نیو جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے. اور اس میں ویو کے حوالے سے کوشچن میں نے ڈالے ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انہوں نے شامل کیا ہے. اور ساؤنڈ کے حوالے سے ساؤنڈ اور ویو کو الگ کر دیا ہے، پہلے یہ ایک ساتھ ہوا کرتے تھے. تو اس کے علاوہ پازیٹیو چارج کیا ہوتا ہے، یہ کوائٹ نیو چیپٹر ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اس کا نیکسٹ کویشچن ہے اسٹوریج ڈیوائس. یہ ایک کوائٹ نیو چیپٹر تھا اسٹوریج ڈیوائس کا، وہ بھی اس میں تھا. اس کے علاوہ اس میں ایک سوال اور بھی تھا، وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالا ہے، گروپ پہ بھی ڈال دیا ہے، اور جو اپنا فیس بک گروپ بنایا ہے اس پہ بھی ڈال دیا ہے. یہ پورا پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ کو امپورٹنٹ مل جائیں گے. آپ چاہیں گروپ جوائن کریں اور وہاں سے آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں، لازمی ہے کہ آپ اس سوالات کو نظر انداز نہ کریں اور ان سے دیکھیے. پیٹرن وہی ہے، 20% کے ایم سی کیوز ہیں، 40% اور 40% کے بی اور سی سیکشن ہیں. 24 مارکس سیم مارکس کے. تو یہ آپ نے لازمی اس کو بھولنا نہیں ہے، لازمی کرنا ہے. اور اس کے بعد اسی کے میں آپ کو بتا دوں کہ فزکس کے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، تو میں نے اس کو بھی نشان لگایا ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی اگر چیز ایسی ہو جو آنے کی ہو تو آپ سے کوئی بھی سوال جو ہے وہ مس نہ ہو سکے. تو آپ کو نظر آئے گا. یہ سوال سامنے آ رہے ہیں، یہ سب سوالات اس پہ لکھے ہیں. اس میں لاز کے حوالے سے ریفلیکٹیو انڈیکس، کریٹیکل اینگل، میگنیفائنگ پاور، یہ ساری چیزیں. کنویکس لینس ہے، کانکیو لینس ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے تقریباً ہر چیز ہی امپورٹنٹ ہے. تو وہ آپ نے چھوڑنا نہیں، کسی بھی طرح وہ کر کے جانا ہے، تیاری کر کے جانا ہے، اور ایسے نہیں چھوڑنا ہے. سوال کوئی بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، سوال کوئی بھی نہیں چھوڑنا ہے، کوشش کر کے اسے اٹیمپٹ کرنا ہے. آخر تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں سوال بالکل بھی نہیں آ رہا ہوتا یا ہم نے بالکل نہیں پڑھا ہوتا تو پھر ہم لازمی چھوڑ کر آ جاتے ہیں. دیکھیں کہ سوال آپ اس کو ویڈیو کو روک کے آپ اس کا اسنیپ لے سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو میرا گروپ ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے نام سے، آپ وہ گروپ جوائن کیجئے. فیس بک پہ میری ڈی پی میرے نام سے میری تصویر کے ساتھ ڈی پی لگی ہوئی ہے، اس کو جوائن کریں اور آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا پی ڈی ایف جو بھی میں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ایک سوال ہے اس میں جو پروجیکٹر کے حوالے سے، یہ پروجیکٹر کی ڈائیگرام ہے، پروجیکٹر کی ڈائیگرام بنائیں اور اس کی ڈیٹیل لکھیں. تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے گروپ پہ تو سینڈ کر دی تھی، میں اس کو اپنے گروپ پر بھی سینڈ کر دوں گا. یہ دیکھیں سی سیکشن ہے، اس میں نے کچھ نشان لگایا ہے، کچھ کو کاٹ دیا ہے. تو یہ سارے وہ سوال ہیں جو ویری 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 امپورٹنٹ ہیں، آپ نے کوئی چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیں دائرہ بنا کے میں نے بتایا ہے کہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال آپ نے کسی صورت میں چھوڑنا. آپ کو اپنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں اس کے. سوال آپ نے کوئی بھی چھوڑنا نہیں ہے. لیکن یہ سوال ایسے امپورٹنٹ ہے کہ وہ تینوں سوال پہ میں نے نشان لگایا ہے کہ اسٹیٹ دا ایکسپلین کالمز لا with the help of a label diagram, circuit diagram, explain the construction and working of a compound microscope. تیسرا سوال بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے ریس کے حوالے سے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کنٹینیو کچھ سوالات آ رہے ہیں اور وہ سب کے ساتھ امپورٹنٹ ہیں، اور وہ آپ نے ہرگز جو ہے وہ مس نہیں کریں. آپ کے سامنے سوالات کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے. تو فزکس کو لازمی سمجھ کے کیجیے گا، چھوڑیے گا نہیں کچھ بھی.
اسی بات یہ دیکھیں گے آپ کا میٹرک کا سندھی کا پیپر ہے نکالا پاکستان تو ہم بتا چکے آپ کو یہ سیم ایز ویل ہے 20% انہوں نے جو ہے وہ ایچ سی کیوز کا رکھا ہے پھر سب یہ مختصر جو آپ سوالات ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے انہوں نے ایسا کچھ گرامر سیکشن دیا ہے تو اس میں سوالات پہ اتنا نہ لگ جائیے گا اس کا گرامر سیکشن دیکھ لیں گرامر سیکشن لازمی اگر آپ گرامر سیکشن کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے لفظ الفاظ کو پکڑنا الفاظ کو کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ اس کو بہتر طور پہ کر سکیں گے کیونکہ یہ بہت ملتی جلتی زبان ہے اب تو یعنی جو پہلے زمانے کی سندھی ہوا کرتی تھی اب اس طرح تو ہے نہیں اب یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ اگر کوئی لفظ لکھا ہوا پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ فوراً کہ ہاں یہ ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہاں ہے تکرار حرام رہبر خادم سخی خراب یہ وہ سب الفاظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ اردو سے ان کے معنی دیکھیں اس کا جس طرح یہ واحد ہے اسی طرح اس کی جمع لگی بنے گی جس طرح اس کی ضد ہے الفاظ ہے ویسے اس کی ضد بنے گی تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے آپ سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور یہ سندھی ایک ایسی چیز ہے تو ظاہر ہے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے اگر ان کی اپنی زبان نہیں ہوتی تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں نمبر اچھے آئے آپ کے تو آپ کا گریڈ جو ہے وہ آپ ہو جائے گا ایک دم سے تو اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں شاعری ہے یہ ساری یہ آپ دیکھ لیں اور یقیناً آپ کو اسکول میں پڑھائی گئی ہوگی سندھی تو آپ نے سرجیم بھی ہے 40% کا ہے اور مشکل نہیں ہے ایزی ہے اس میں آج کل تو بہت ہی ایزی ہو گیا ہے کہ اردو کے بہت سارے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں سندھی میں تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر اللہ حافظ